بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے بڑے فیصلے کر لیے ہیں، ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، عمران خان نے جو بھی جیل سے کہا، آج سہیل آفریدی نے جو فیصلے کیے ہیں، ناظرین یہ سخت فیصلے ہیں، یقیناً ان کا رد عمل بھی سخت آئے گا۔ کیا فیصلے کیے گئے ان کی مکمل ڈیٹیل اس پر بات کریں گے۔ آئینی عدالت وجود میں آ گئی ہے۔ کچھ آپ کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کریں گے، چہروں پر شرمندگی ہے، چہروں پر مردگی طاری ہوئی ہے۔ کچھ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ان ویڈیوز میں بہت ہی افسوسناک ویڈیوز بھی ہیں، ایسی دھمکیاں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ حیران ہوتا ہے انسان کہ اس وقت نظام خود کہاں پر پہنچ گیا ہے۔ پاگل پن کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے، ایسا چیخنا ہے کہ آپ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ کم از کم ضرور کیا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آئینی عدالت جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا ہے، بلکہ مارز وجود میں نہیں آیا، اس کے جسٹس جو ہیں انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ اسلام آباد سے ایک تصویر جاری ہوئی ہے، اسکرین پر میں آپ کے سامنے یہ تصویر رکھتا ہوں۔ ان چہروں کے اوپر مردگی چھائی ہوئی ہے، شرمندگی ہے، چہروں پہ خوشی نہیں ہے، بلکہ جب یہ حلف اٹھایا گیا تو یہ چہرے بڑے شرمندہ تھے۔ سب سے پہلے چیف جسٹس امین الدین نے حلف اٹھا لیا ہے، انہیں آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ جن نگینوں کو شامل کیا گیا ہے ان نگینوں میں جسٹس علی باقر نجفی ہیں۔ ناظرین، یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر نواز شریف کو جو ہے ریلیف دیا تھا، اور ان کے بہت کارنامے ہیں۔ ان کی وفاداری شریفوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، انہوں نے شریفوں کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کی، جس کے بعد انہیں نواز دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جسٹس عامر فاروق، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس بھی ہیں۔ عمران خان کے خلاف 3 رکنی بینچ بنا، اس میں 2 ججز نے فیصلہ سنایا، اور اس شخصیت نے، جسٹس عامر فاروق نے، اس بینچ کو تحلیل کر دیا تھا۔ اپنی خدمات کے عوض انہیں بھی نواز دیا گیا ہے۔ جسٹس حسن رضوی ہے، یہ بھی اعلیٰ فیصلوں سے وفاداری ثابت کر چکے ہیں، انہیں بھی نوازا گیا ہے۔ ان کے ساتھ اور جو ہے جسٹس کے آغا ہے، جسٹس روزی خان ہے، جسٹس ارشد حسین شاہ کو شامل کیا گیا ہے۔ 6 یہ جسٹس اور ان کے ساتھ جو ہے امین الدین ہیں، تو یہ ملا کر 7 لوگ ہیں۔ آئینی عدالت مارز وجود میں آ گئی ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ جلدی تھی وہ آئینی عدالت کا قیام تھا، جو کہ مارز وجود میں آ چکی ہے۔ ناظرین، یہ جو تصویر ہے، یہ تصویر ظاہر کر رہی ہے کہ چہروں پر کس قدر زیادہ شرمندگی ہے۔ یقیناً ان سب کے سامنے اپنے اعمال ہیں، جو کچھ یہ کر چکے ہیں، اور جن اعمال کی بنیاد کے اوپر ان کو نوازا گیا ہے، ناظرین یہ ان سب کے سامنے ہیں۔ دوسرا سوال بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کیا یحییٰ آفریدی استعفیٰ دیں گے؟ تو ناظرین، یحییٰ آفریدی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یحییٰ آفریدی کہیں پر استعفیٰ نہیں دیں گے، انہیں کوئی بھی ندامت نہیں ہے۔ وہ اس نظام میں سب سے زیادہ خوش ہیں، وہ اس نظام کا سب سے جو ہے بہترین پارٹ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ ناظرین، جاوید چودھری کا کلپ وائرل ہو رہا ہے، جس میں جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی اگر ان کا بس چلے تو عرفان صدیقی جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ زندہ نہیں ہے، اگر ان کا بس چلے تو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہیں کہ وہ جاری نہیں ہوا، اور ان سے بھی ووٹ دلوا دیں تو یہ لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، جاوید چودھری ان کے حق میں بولتے ہیں، اور آج جاوید چودھری ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ناظرین، یہ ان کی اصلیت ہے، یہ اس نظام کی، ان سیاسی پارٹیوں کی اصلیت ہے۔ حافظ عبداللہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ حافظ عبداللہ کا بیان ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں بلکہ نیلامی ہوئی ہے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں تھا، آکشن تھی، نیلامی تھی، جس کی مرضی ہے، جس نے بولی ریٹ زیادہ لگائے اس کے حوالے جو ہے نظام کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے کامران مرتضیٰ کا بھی ایک بیان ہے کہ اللہ پاک معافی دے دے، ہم ظلم کریں اپنے ملک پر، ہم ظلم کریں اپنی عوام پہ، ہم ظلم کریں اپنے دستور پہ، یہ ظلم کسی وقت بولے گا اور لوگ یہاں آ کر ہمارے کپڑے اتار دیں گے، یعنی کہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بیان دینا ہے کامران مرتضیٰ کا۔ ناظرین، سب جانتے ہیں جو کچھ کر چکے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا، لیکن سب سے بڑھ کے سب سے امپورٹنٹ ویڈیو جو ہے وہ ہے فیصل واڈا کی۔ وسیم بادامی کے شو میں فیصل واڈا جو اپنا کنٹرول کھو بیٹھے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ شدید غصے کی حالت میں آئے ہیں، اور غصے سے نیچے بات بھی نہیں کر رہے۔ وسیم بادامی کا چہرہ بھی دیکھنے والا، جس ایکسپریشن سے ان کو دیکھ رہے ہیں، فیصل واڈا شدید غصے میں بولتے رہے ہیں، جو بھی ان کے منہ میں ہے انہوں نے بول دیا ہے، شدید دھمکیاں لگائی ہیں۔ آپ یہ کلپ سنیں۔ جو عدالتی نظام ہے ہم عدالت کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ہم نے آپ کے بدیال صاحب ہو گئے، ثاقب نثار صاحب ہو گئے، آخری جو چیف جسٹس صاحب تھے قاضی فائزہ صاحب، ٹھیک ہے، ان سب جنہوں نے انصاف دیا، جو ججز اچھا کام کر رہے تھے، ہم نے ان کے آگے اپنا سر جھکایا بھی اور جھکائیں گے بھی آگے قانون کے۔
لیکن جن سے آپ کی رائے بنانے والوں کے رائے ساتھ مختلف ان کے قانون خلاف کو یہ کھیلنے سب والے آپ لوگ ججوں کو تھوڑے کہہ رہے ہیں سب یہ تو پھر یعنی یہ تو دھمکی آمیز لہجہ نہیں ہو جائے گا فیصل صاحب؟ دیکھیں بدامی صاحب، میں نے تو کسی جج کا نام ہی نہیں لیا. اب اندھا اور کانا کون ہے یہ آپ ہی ڈیفائن کریں، میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. آپ کس کی بات؟ آپ سیاسی مخالفت کہہ رہے ہیں سارا کچھ. سسٹم میں رہ کر سسٹم سے کھیلوں گا میں. یہ سسٹم کو بنا، اس قانون کو بنانے والے ہم بنائیے ہم نے 27ویں ترمیم، بنائیے ہم نے 26ویں ترمیم، بنائیے 28ویں ترمیم. پاکستان کے اندر جو یہ بھیڑوں نے جھپے کے نیچے والے اتارے گئے، اب چھوڑے گے تھوڑی. لہجہ ہی بدل گیا ہے سب کا. آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. پرویز اشرف صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف دیکھ کے اب تمہارا بندوبست کر لیا ہے. اب دیکھو ایسا کیا ہو گیا. بدامی صاحب پروگرام کریں نا آپ کے اتوار کے دن کس کی فرمائش پر عدالتیں کھلی تھی. فیصل واڈا کی ذہنی حالت کہاں پر ہے؟ شدید غصے میں دھمکیاں لگائی گئی. آپ نے سب کچھ سنا کیا دھمکیاں لگائی گئی ہیں. اسی طرح کی دھمکیاں پرویز اشرف نے اسمبلی کے فلور کے اوپر لگائی تھی. نظر یہ لوگ یہ دھمکیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا کہ یہ جو ہے اس قدر زیادہ دھمکیاں دینے پر آ گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے ذہنی طور پر کس حالت کے اندر ہیں؟ اس وقت روف کلاسرا کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے اس وقت کچھ مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ جو پوزیشن انہوں نے آئینی ترمیم پر لینی تھی وہ تحریک انصاف نے لے رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ شرمندہ رہتے ہیں اور بعض دفعہ بے بسی کا شکار ہو کر غصہ بھی کر جاتے ہیں، جیسے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کر گئے. راجہ پرویز اشرف کو تحریک انصاف غصہ دلانے میں کامیاب رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس اس وقت کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. نظر ان لوگوں کو غصہ کیوں ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد ان لوگوں کی دھمکیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. انہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اب انہیں خوف ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس جو ہے پاور جو ہے لامحدود ہو گئی ہے. اب عمران خان ہو، ان کی پارٹی ہو، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کو استثنا دے دیا گیا ہے. لیکن ناظرین جس چیز سے یہ لوگ آنکھیں بند کر رہے ہیں وہ ہے نظام قدرت. ایک فیصلہ ان لوگوں کا ہے لیکن ایک فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فیصلہ وہی ہوتا ہے. یہ جو کچھ بھی کر لے، اگر وہاں سے فیصلہ کسی کے خلاف آ گیا تو پھر یہ نظام مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتا. ناظرین نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے، اس کے اوپر حسین حقانی کا کہنا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی حکومت نے صدر ٹرمپ کی پذیرائی حاصل کرنے پر کئی ملین ڈالرز خرچ کیے، لیکن چند ٹویٹس اور بیانات کے سوا اب تک ٹرمپ نے پاکستان کو کچھ دیا نہیں ہے. ناظرین پاکستان کو کسی نے بھی کچھ فی الحال دیا نہیں ہے. بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن پاکستان کو ملا کچھ نہیں ہے. پاکستان کو جو چیز ملی ہے وہ آئینی ترامیم ہے. اس کے اوپر انور مقصود نے ایک جملہ بولا ہے، آلدو کو جملہ جو ہے اس میں جس طرح کے الفاظ ہیں وہ الفاظ مناسب تو نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے انور مقصود کا یہ جملہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس ترمیم کے اوپر کیا کہا ہے. کانسٹیٹیوشن کو ان لوگوں نے پروسٹیٹیوشن بنا دیا، اور جو ترمیم ہے وہ ایک طوائف ہے، جب مرضی آج لے آؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ترمیم اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ اٹھا کے لے جا رہے سائن کریں. ترمیم دنیا میں نہیں ہوتا. جتنی ترامیم آئی ہیں اب تک اسے مہینوں لگ جاتے ہیں. سب کو پتہ ہونا چاہیے کس بات پہ ترمیم آ رہی ہے. ناظرین آپ نے یہ جملہ سنا، اس جملے کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سن چکے ہیں کہ انور مقصود کا یہاں پر کیا کہنا ہے. اس وقت حالات ایسے بنا دیے گئے کہ یہ ترامیم نہیں لگ رہی. جتنی جلدی سے لائی جاتی ہیں اور جس طرح سے ان کو پیش کیا جاتا ہے اس سے انور مقصود کا یہ جملہ فٹ بیٹھتا ہے کہ اس وقت کیا کیا جا رہا ہے. ناظرین تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے اجلاس تھا آج ان کا، وہ اجلاس بھی ہو گیا. اس اجلاس میں کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے؟ آج اسلام آباد میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا ہنگامی سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس کی قیادت محمود خان اچکزئی نے کی. اجلاس میں مختلف جماعتوں کے قائدین اور رہنما شریک ہوئے. 27ویں اور 26ویں آئینی ترامیم کو آئین کی بنیادی ڈھانچے کے خلاف عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کرنے والی اور شخصی بنیاد پر ترامیم قرار دے کر مسترد کیا گیا ہے. تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے کو آئین کے تحفظ کے لیے مزاحمت کے طور پر سراہا. تحریک آئین کی اصل شکل میں بحالی کے لیے تمام جمہوری طریقے سے احتجاج اور جدوجہد جاری رکھے گی. خیبر پختونخوا امن جرگے کے اعلامیے کی مکمل حمایت اور اس پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. بروز سوموار قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان سپریم کورٹ تک واک کریں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں 27ویں ترمیم کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی. پنجاب اسمبلی کے ارکان لاہور ہائی کورٹ تک مارچ کریں گے. لاہور میں وکلاء احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے. ملک بھر میں اگلے جمعے یوم سیام منایا جائے گا. عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، پاکستان تحریک انصاف اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ آج کے اجلاس میں ڈسکشن ہوئی ہے. ناظرین سب سے امپورٹنٹ ہے سہیل آفریدی نے کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سہیل آفریدی کے فیصلے تو بہت زیادہ ہیں، 40 نکات ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے جو ہے چند فیصلے رکھتے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں. وزیر اعلیٰ کا ریڈیو پاکستان پر 9 مئی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا اعلان. ناظرین یہ سب سے بڑا اعلان ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ پنجاب کے اندر اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو کم از کم کے پی کے اندر جو بھی ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا
اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے, اس کی تحقیقاتی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جائے کہ اس کے پیچھے کون تھے اور اصل حملہ کس نے کیا تھا. آج سہیل آفریدی نے اس کمیشن کو بنانے کا, انکوائری کمیشن کو بنانے کا اعلان کر دیا ہے, اور یہ بہت بڑا اعلان ہے. یقیناً یہ اعلان جنگ ہے. اس کے اوپر دوسری جانب سے کیا ری ایکشن آئے گا وہ فوراً اور جلد آ جائے گا سامنے. کمیشن تمام شواہد بشمول سی سی ٹی وی فوٹیج جمع کر کے اپنی رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گی. اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے جا رہا ہے, اور یقیناً نظام کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سود سے پاک خیبر پختونخوا موجودہ حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہے. ہم خیبر پختونخوا کو سود کے ناسور سے پاک کرنے کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں اور اسلامک انویسٹمنٹ متعارف کرائیں گے. نظیر اس کے علاوہ اس قانون کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کہ جس کے تحت جو ہے فورسز کے پاس اضافی اختیارات آ جاتے ہیں, آپریشنز ہوتے ہیں. اس قانون کو بھی سہیل آفریدی نے شروع میں کہا تھا کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا. اس قانون کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. نظیر یہ وہ اعلانات ہیں کہ جس کے بعد یقیناً طاقتوروں کی جانب سے ری ایکشن آئے گا, اور یہ ری ایکشن یقیناً جو ہے بہت بڑا ہوگا. اب بات یہاں پر یہ کہ ان سب چیزوں کے باوجود کیا کے پی کے اندر جو ہے آپریشن رک جائیں گے؟ کیا اس قانون کو ختم کرنے کے بعد بھی سیکیورٹی فورسز جو ہے ان کے اختیارات میں کمی کر دینے کے باوجود بھی کیا وہاں پر آپریشن رکیں گے؟ تو نظر بظاہر یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود بھی سہیل آفریدی نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے, بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. نظیر اس وقت جو ہے آئین اور قانون کو مس کر دیا گیا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو, سہیل آفریدی ہو, یہ بڑے بڑے اقدامات کر رہے ہیں, اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. سہیل آفریدی عملاً بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے عملی طور پر ابھی تک کوئی بڑا مظاہرہ تو نہیں کر سکی. لیکن اب فیصلہ کیا گیا کہ ہم جو ہے احتجاج بھی کریں گے. اس کے بعد کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے احتجاجات کیے جائیں اور بہت بڑی تحریک کا بھی اعلان کیا جائے, جو تحریک کی یقیناً ایک بہت بڑی تحریک ثابت ہوگی. اس وقت جو ہے نوجوانوں کی موومنٹ کے اوپر جو ہے کے پی کے اندر کام کیا جا رہا ہے, یونیورسٹیز کے اندر بھی موبلائزیشن کی جا رہی ہے. یوتھ کو جو ہے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یوتھ کے اندر شعور پیدا کیا جائے. آئین اور قانون کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یوتھ کو شعور دیا جائے. ناظرین یہ شعور جو ہے اس کا خوف اس نظام کو ہمیشہ گھیر کے رکھتا ہے, کیونکہ اگر یہ شعور آ گیا اور نوجوان جو ہے باہر نکل کے آ گئے, احتجاج کرنے کے لیے باہر نکل آئے یا اپنے حقوق کے لیے باہر نکل کے آ گئے, تو یقیناً نظام کے لیے چیز بہت الارمنگ ہے. ناظرین ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. خدا ہم سب کو اور ہمارے پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.